بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواہ البخاری و مسلم. عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا. وہ فرما رہے تھے کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچاتا ہے اور نہ نقصان، لیکن اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے، اس لیے میں آپ کی اقتداء میں، آپ کی پیروی میں بھی تیرا بوسہ لیتا ہوں. یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے نقل کی ہے. یہ حدیث بہت صاف ہے، اور جو بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس حدیث میں بالکل اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے اور بالکل بات صاف کر دی گئی ہے. بہت سے غیر مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس طرح ہم مندروں میں جا کے مورتی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو مسلمان بھی تو مکہ جا کر خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں. لیکن اس حدیث نے بات صاف کر دی، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی. ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کر رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، یا وہ حجر اسود کی عبادت نہیں کر رہا ہے. عبادت تو مسلمان صرف ایک اللہ کی کرتا ہے. اس لیے حضرت عمر نے بالکل صاف بات کہہ دی کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر ہے، اس پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نہ حجر اسود میں کوئی طاقت ہے نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی، اور نہ ہی خانہ کعبہ میں کوئی طاقت ہے. خانہ کعبہ میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. خانہ کعبہ بھی پتھروں کی ایک عمارت ہے، لیکن وہ بہت مبارک عمارت ہے. جیسے دنیا بھر میں مختلف جگہ ہیں، لیکن ان جگہوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. پھر ان مسجدوں میں جو خانہ کعبہ ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے. تو مقام اونچا ہونا، مقام بلند ہونا ایک الگ بات ہے، اور اس کو معبود بنا لیا جانا، معبود سمجھ لینا، یہ بہت الگ بات ہے. تو مسلمان نہ کسی مسجد کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی ممبر محراب کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، نہ وہ حجر اسود کو پوجتے ہیں. خانہ کعبہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی، کچھ بھی، ذرا سی بھی طاقت نہیں ہے. وہ پتھر کی ایک بالکل عمارت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی بہت مقدس عمارت ہے، اللہ کا بہت مبارک گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا اس گھر کے ارد گرد. تو ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں، جو کچھ بھی دعا کرتے ہیں، وہ ہم خانہ کعبہ سے، حجر اسود سے نہیں کرتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ دعا وہ کہیں بھی قبول کر سکتا ہے، لیکن کچھ خاص جگہ ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول ہونے کی یا نمازیں قبول ہونے کی زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بازار میں دعا کی جائے تب بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن وہی دعا جب مسجد میں کی جائے گی تو اس کے قبول ہونے کے زیادہ امکان ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی دعا عام دنوں میں کی جائے تو اس کے بھی قبول ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو، لیکن وہی دعا جب رمضان میں کی جائے، افطاری کے وقت کی جائے، سحری کے وقت کی جائے تو اس کے قبول ہونے کا چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی جب کوئی عبادت خانہ کعبہ میں جا کر کی جاتی ہے، کوئی دعا وہاں جا کے کی جاتی ہے، تو اس کے قبول ہونے کے امکان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خاص فیضان، اس کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہاں پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کوئی ہمارا معبود ہے، کوئی وہ خدا ہے کہ اس میں کوئی طاقت آ گئی ہے. طاقت تو صرف ایک اللہ میں ہے، صرف ایک اللہ میں، اور مسلمان صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وہ دنیا میں کسی اور چیز کی نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدے کی پہلی اینٹ ہے، بالکل بنیاد ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے وضاحت فرما دی کہ کہیں کمزور عقیدے کے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، وہ یہ سمجھنے لگے کہ حجر اسود کے اندر کوئی طاقت ہے یا خانہ کعبہ کے اندر کوئی طاقت ہے. طاقت صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.